اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوشی پڑھو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکہ میں ڈالے رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرتا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ کون سا غرور تجھے گھیرے ہوئے تھا؟ اگر میت نیک ہوتی تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو مجھے اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جانا چاہیے، اور وہ سبزے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی. اس حدیث پاک میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی میت جو ہے وہ قبر میں رکھی جاتی ہے، تو اگر وہ تو برا تھا تو پھر اس کے لیے قبر کہتی ہے کہ تجھ پر افسوس ہے، تو مجھ پہ چلتا پھرتا گزرتا تھا، یہاں تک کہ تو نے قبروں کا منہ بھی دیکھا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رکھا؟ کون سی امیدیں تو نے لگائی رکھی ہیں، اور تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا کہ تجھے آخرت کی یاد نہیں آئی، تجھے اپنی قبر کی یاد نہیں آئی؟ تو اگر وہ نیک میت ہے تو اس کے لیے وہ سبزے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی قبر کو جو ہے وہ تاریک نہیں بنانا، بلکہ اس کو روشن، منور اور جو ہے وہ اس طرح بنانا ہے کہ جس طرح وہ ہمیں جب ہم قبر میں جائیں تو وہ ہمارا استقبال کرے، بلکہ یہ کہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قبرستان جاتے تو کسی قبر پر بیٹھتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ جب لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس وقت ہم نے آپ کو اس طرح روتے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کسی قبر پر بیٹھتے ہیں اس طرح تو پھر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے، منزلوں میں سے ایک منزل ہے. جب میت جو ہے وہ قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی جو ہڈی پسلی ہے، ایک ہڈی ہے دوسری پسلی میں آ جاتی ہے، اس کو قبر اس طرح دباتی ہے. تو اگر نیک ہوگی میت تو پھر اس کا اس طرح استقبال کرے گی جس طرح دلہن جو سجا کے پہلے دن اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے دلہن کی، اسی طرح دلہن کی طرح وہ جو قبر ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے. تو لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلی جو ہماری منزل ہے وہ قبر ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آگے والی منزلیں ہیں.
تو قبر جو ہے اس بندے کا استقبال کرتی ہے جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، احکامات خداوندی پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کی طرف کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فیض ہوئے، لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کیے ہوں، نیک اعمال کیے ہوں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ پھر جب وہ قبر میں رکھی جاتی ہے اس کی میت، تو اگر وہ پاؤں سے چل کر اچھے کام کی طرف گیا ہے، پاؤں سے چل کر اچھے کام کی طرف گیا ہے، تو پھر اس پاؤں سے جب وہ فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب والے، عذاب والے آتے ہیں، تو پھر ان کو وہ پاؤں ہی جواب دیتے ہیں کہ اس سے تو یہ اچھے کام کی طرف جاتا تھا۔ پھر جب وہ سر کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو روزے رکھتا تھا۔ پھر جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں قبر میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک اعمال ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ باقی کسی بھی عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کون سا عمل قبول ہوگا یا کون سا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہی، اس کی رحمت پر ہی ہم کو چھٹکارا ملے گا، کیونکہ جو اس کا فضل، اس کی رحمت ہوتی ہے تب بھی بندہ اچھے عمل کی طرف جاتا ہے۔ اس کا فضل، اس کی رحمت ہوتی ہے تو تب بھی بندہ اچھے عمل کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس پر اللہ کی فضل، اللہ کا اس پر فضل نہ ہو، رحمت نہ ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اچھے اعمال کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت عبید بن عمیر نے ایک جنازہ کے جلوس میں کہا، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، غیبت سے اور کیڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ تو جو عذاب قبر ہے وہ حق ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو آپ نے کہا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی نہیں بلکہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ شخص تھا جو چغلی کرتا تھا، تو دوسرا وہ شخص تھا جو کہ
پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس پر عذاب ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس قبر پر لگا دی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی، تر رہے گی، تب تک اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتی رہے گی تو عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر تر ٹہنی لگانے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبروں پر تلاوت کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی اس پر کمی عذاب میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی سمجھنا چاہیے جب بھی ہم اپنے جو ہیں وہ فوت شدہ لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، جو بھی آسان صورت آتی ہے، جو بھی آپ آسانی سے تلاوت کر سکیں تو اس کو پڑھ کر ان کے لیے بخشش کی دعا لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، خود ہی بیٹھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اتنی زندگی گزار دی ہے، کیا ہمارے زندگی میں عمل کوئی ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں؟ تو پھر اس پر بھی اگر اللہ نے کوئی توفیق دی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اچھے عمل ہوئے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا بھی کریں اور ندامت بھی کریں اس بات پر کہ جو ہم نے زندگی میں برے عمل کیے ہیں تو اس کی ہم سے کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ